بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازبکستان سے علماء اکرام کے وفد کی کابل آمد۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ارشاد حج و اوقاف کے سربراہ شیخ نور محمد ثاقب کی سرکاری دعوت پر ازبکستان کے علماء اکرام کا ایک وفد ازبکستان کی مسلم تنظیم کے سربراہ مفتی نور الدین خالق نذر کی قیادت میں کابل تشریف لایا ہے۔ وزارت ارشاد حج و اوقاف کا کہنا ہے کہ یہ وفد امارت اسلامیہ کے اعلیٰ حکام سے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کی مضبوطی، دونوں ممالک کے علماء کے درمیان تعلقات اور تعاون کے فروغ اور دیگر موضوعات پر بات چیت اور تاریخی مقامات کا دورہ کرے گا۔ افغان تاجروں کی واخان کوریڈور کی تعمیر میں حکومت کو ساتھ تعاون کی پیشکش۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے تاجروں اور مزدوروں کی ایسوسی ایشن کے اراکین نے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ افغان سرمایہ کار واخان کوریڈور کی تعمیر میں امارت اسلامیہ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایسوسی ایشن کے ارکان نے کہا کہ افغان تاجر ملک میں مزید سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہیں، جس کے ذریعے بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے افغان تاجروں کی ملک میں سرمایہ کاری کو اہم قرار دیا اور سرمایہ کاروں کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے پرائیویٹ اسکولوں کے ڈائریکٹر اور کمیٹی کے ذمہ داران سے بھی ملاقات کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس وقت پورے ملک میں 3750 پرائیویٹ اسکولز کام کر رہے ہیں اور گزشتہ سال کے ٹاپ 10 طلباء بھی پرائیویٹ اسکولوں کے ہی طلباء تھے۔ مولوی عبدالکبیر نے ان اسکولوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ نجی شعبوں کی حمایت کرتی ہے اور نجی اسکولوں کے موجودہ مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان، ایران، ہندوستان اور پوری دنیا کے ساتھ بہتر معاشی تعلقات چاہتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک آڈیو کلپ میں چابہار بندرگاہ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بندرگاہ افغانستان، ایران اور ہندوستان کے لیے معیشت کے لحاظ سے ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان، ایران، ہندوستان اور پوری دنیا کے ساتھ بہتر معاشی تعلقات چاہتی ہے اور دیگر شعبوں میں بھی تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاق المدارس خیبر پختونخوا پاکستان کی جانب سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعزاز میں پشاور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں 77 سال بعد پارلیمنٹ میں تاریخی کامیابی ملی ہے۔ ملک کو سود سے پاک معیشت کی راہ پر گامزن کرنے کا خواب اب حقیقت کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی ایکٹ بل پاس ہونے سے مدارس کی رجسٹریشن کا عمل آسان ہوگا اور انہیں اداروں کے دباؤ سے نجات ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون سازی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ شریعت کورٹ کے فیصلوں کی حد اور ججز کے اختیارات میں بہتری لاتے ہوئے عدالت کی خود مختاری کو مضبوط کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس تاریخی موقع پر پوری قوم اور اہل مدارس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے مہمان خانہ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے رابطہ کی مجلس عاملہ کے ارکان و نمائندگان سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم خدام مدارس کو تحفظ و استحکام مدارس، مکاتب کے قیام، باہمی ربط و اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے اسلام کی حفاظت و اشاعت، دینی تعلیم و تربیت کے فروغ اور ملت کی خدمت میں مدارس اسلامیہ کے کردار کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں اسلام، مسلمانوں اور مدارس اسلامیہ کے لیے حالات بڑے صبر آزما ہیں، لیکن ہم کو اکابر کے نقش قدم پر
قائم رہتے ہوئے مدرسوں کے نظام کو فعال و مستحکم بنانا ہوگا اور ان کی نافعیت کو بڑھانا ہوگا، اور ایسے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا جس سے ملک و ملت کے لیے اچھے افراد اور دینی دعوت و خدمت کے لیے باصلاحیت علماء فراہم ہوں۔ ہمیں عصری تقاضوں کے پیش نظر مدارس اسلامیہ کے دینی ماحول میں عصری تعلیم کے نظم کی فکر بھی کرنی ہوگی۔